مجھے دعوت دینے کی. میری نظر میں آپ کے سوال سے میں متفق اس لیے ہوں کہ پہلے جب ملاقات ہوئی تھی افغان ناظم الامور کا مولانا فضل الرحمان سے، تو جمعیت علماء اسلام کے بیان میں یہی لکھا تھا کہ افغان حکومت نے، طالبان حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی ہے. لیکن جب کل طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بول رہے تھے افغان میڈیا کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی بار بار، ان کے الفاظ جو ہے کہ بار بار ان کا مطالبہ تھا کہ وہ افغانستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ لوگ مصروف تھے ان کے لیڈرز، اب ان کے پاس وقت ہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ آئیے. اگر آپ کے سوال کا اس لیے اہم ہے کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جا رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان میں یہاں ایک سوچ ہو کہ مولانا فضل الرحمان کو بھیجا جائے، کیونکہ اس وقت تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں اور رابطے تقریباً سرکاری سطح پہ نہیں ہیں. میری معلومات ہے کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے افغانستان کا ایک وفد آیا تھا اور اسی وفد نے یہاں ملاقاتیں کی تھی، لیکن وہ بھی شاید نتائج اس نے اس لیے نہیں دیے کہ ان پاکستان کا مطالبہ تھا کہ آپ ایک وفد بھیجیں جو کہ مطلب پبلک ہو اور اس میں آپ کی اعلیٰ قیادت کے لوگ ہوں، لیکن شاید اس پہ طالبان راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہاں ماحول جو بنا ہے میرا خیال میں. تو بہرحال اب توقع اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک شخصیت بھی ہے. دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا 2013 میں صدر حامد کرزئی صاحب کے وقت میں گئے تھے، اور جب 2019 میں صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی پاکستان آئے تھے عمر داؤزے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی. تو مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ہے، مذہبی لحاظ سے بھی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ہے، طالبان سے ایک پرانا، ظاہر بات ہے ان کے مدارس میں کافی سارے طالبان پڑھے ہیں. تو اب دیکھنا ہے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک دورے سے اور افغان طالبان کا یہ دو. طاہر صاحب، یہیں میں اگر آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کا اب کتنا کہہ سکتے ہیں کوئی اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے ساتھ، یا جو obviously آگے جو مین ایشو ہے پاکستان اور کابل کے درمیان، وہ تو تحریک طالبان پاکستان کا ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ یا ان دونوں آرگنائزیشنز کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کتنا تعلق ہے اور کتنا اثر و رسوخ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ افغان طالبان کی ایک جو میں ان سے ملتا ہوں یا ان کو میں دیکھتا ہوں، پاکستانی علماء پہ وہ زیادہ اعتبار نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی جیسی شخصیت اور یہاں سے کافی سارے لوگ، حتیٰ کہ دیوبندی مسلک کے لوگ جو طالبان کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی گئے ہیں، وفود گئے ہیں، اسلام OIC کے وفود گئے ہیں، لیکن کسی کی بات بھی افغان طالبان نے نہیں مانی. تو اب پاکستانی علماء پہ تو وہ یقین ہی نہیں کرتے زیادہ، کیونکہ آپ کو یاد جب فتویٰ جاری ہوا تھا اس وقت تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے وہ پاکستانی طالبان کے حوالے سے تھا، پیغام پاکستان، لیکن ایک اس وقت جنگ جاری تھی تو ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ افغان طالبان کے لیے بھی اس میں تھا. لیکن پھر بھی چونکہ اور یہ پہلی مرتبہ ہے 2 سال 4 مہینوں میں کہ افغان طالبان نے کسی پاکستانی شخصیت کو دعوت دی ہے، دوسروں کو نہیں دی ہے، کسی اور پارٹی کے، جماعت اسلامی کے یا مولانا سمیع الحق گروپ کے یا کسی اور مذہبی پارٹی کو. تو بہرحال اس میں تھوڑا سا ایک ہمدردی والا ان کا دونوں کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن پھر بھی چلو دوروں سے آپ ایک امید تو رکھ سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ TTP کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جا کر کے ان سے بات کر کے، کیونکہ افغان طالبان اس مولانا فضل الرحمان کے دورے کے بغیر بھی جو پاکستان کے ان سے مطالبات ہے، اگر اس میں وہ تھوڑی سی لچک دکھاتے، کوئی ایکشن کرتے، تو شاید کہ پھر یہ والی جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی.